السلام علیکم. 7 RYK سے میں یاسمین خان اور آج ہے 8 دسمبر 2025. تو ناظرین انٹرنیشنل نیوز میں یہ ہے کہ حماس نے ایک شرط رکھ دی ہے. اس نے کہا ہے کہ غیر مسلح ہونے کے لیے ہم نے اپنی شرط رکھ دی ہے کہ غزہ پٹی میں اپنے ہتھیار جو ہیں وہ ایک ایسی فلسطین اتھارٹی کے حوالے کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. لیکن اس نے ساتھ کیا کہا ہے کہ اس علاقے کی حکمرانی جو ہے وہ شرط یہ ہے کہ اسرائیل کا فوجی قبضہ ختم ہو. اب حماس کے جو چیف اس کے ہیں سربراہ ہیں ناظرین خلیل الزماں صاحب، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہتھیار اور قبضے کی موجودگی سے جڑے ہوئے ہیں. اگر قبضہ ختم ہو جائے تو ہم ہتھیار جو ہیں وہ ریاست کے حوالے کر دیں گے. دوسری طرف ناظرین روس کا بھی ایک حملہ ہوا ہے بہت زبردست. اب روس کا یوکرائنی تباہ کن حملہ کیا گیا یوکرائن پر، اور 8 علاقوں میں یوکرائن کہتا ہے کہ تاریکی میں ڈوب گئے ہیں. اور یہ اس نے 2 دن میں 653 ڈرونز مارے ہیں اور 51 میزائل مارے ہیں ناظرین جس نے رشیا نے یوکرائن پر. ابھی وہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو وہاں کی الیکٹریسٹی اور حرارت پیدا کرنے والے جو پلانٹس ہیں وہ بھی اس کی زد میں آ گئے ہیں. اور جنوبی علاقہ اڑیسہ بھی جو ہے ناظرین وہ 9534 سے زائد پانی کی فراہمی سے محروم ہو گئے ہیں. اور کئی حصے جو ہیں وہ ناظرین اس کی جنریٹر پر جو ہے وہ منتقل ہو گئے الیکٹریسٹی جانے سے. پھر کیف کے قریبی ایک ریلوے مرکز بھی اس کی زد میں آیا ہے، اس کے نشانے میں آیا ہے، جہاں پر ڈیپو اور بوگیاں تھی وہ بھی تباہ ہو گئی ہیں. اور روس امن کی کسی کوشش کا خیال نہیں کر رہا، اور شہری جو ہے وہ ناظرین اس وقت شہری انفراسٹرکچر کو جو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، یعنی کہ شہریوں کو بھی مارا جا رہا ہے. اور یوکرائن وزیر خارجہ نے ناظرین یہ کہا ہے. اب یہ 2 دن میں اس نے بڑا زبردست حملہ کیا جس کی آپ کو میں نے ڈیٹیل بتائی ہے. اس کے بعد ناظرین نیکسٹ نیوز میں چینی جنگی طیاروں کا بھی سنیں کہ چینی جنگی طیاروں نے جاپانی طیاروں کو اس وقت فائر کنٹرول ریڈار سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ بھی جاپان نے الزام لگایا ہے چائنا پر. اب چائنا نے اس کو ریفیوز کر دیا ہے کہ چائنا کہتا ہے کہ جاپان کے جہاز بار بار چینی بحریہ کے قریب آئے اور اس میں انٹرفیرنس کر رہے تھے. اور چینی بحریہ جو ہے وہ اس کو ترجمان نے کہا کہ پہلے ہی چین جو ہے وہ مشقیں آلریڈی کر رہا تھا وہاں پر اعلان کردہ بحریہ کے مطابق. اب چین میں جاپانی طیاروں کی کارروائی جو ہے وہ انٹرفیئرنس کرنے کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اول تو اس نے اس کو ریفیوز کیا ہے. پھر اس کے بعد ٹرکی کی بھی ایک نیوز ہے کہ ٹرکی نے پاکستان میں جنگی ڈرون تیار کرنے کی فیکٹری بنانے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی ہیں. ابھی آپ کو میں نے یسٹرڈے یہ نیوز دی تھی کہ ٹرکی جو ہے وہ وہاں پر کام کرنا چاہ رہا ہے پاکستان میں. اس کا بلہ ہی مالک ہے جو پاکستان میں کام کرے گا. پھر اس کے بعد رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس حکمت عملی کے تحت طیب اردگان نے پچھلے سال انڈونیشیا کو لڑاکا طیاریں جو ہیں وہ اس کی آرڈر دیا تھا. اور ٹرکی کی برآمدات میں پہلے سے بھی زیادہ جو کہ اس کے دفاعی برآمدات ہیں اس کے میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے ناظرین، جو کہ 30% تک گنا جا رہا ہے، جو کہ 7.5 ارب ڈالر تک اس کی جو ہے وہ اضافہ پہنچ چکا ہے ناظرین. اور پھر اس کے بعد اسرائیل کا جنگی جنون سنیں کہ وہ افواج کے لیے 35 ارب ڈالر اس نے مختص اور کر دیے ہیں. یعنی کہ ابھی اس کے پاس کام ہے اور لڑنے کے لیے اس کو اور چاہیے. اس نے اور اس کے لیے اپنے بجٹ میں پیسے رکھ لیے 35 ارب ڈالر. اب جو میں آپ کو ٹرکی کی خبر سنا رہی تھی ناظرین اس کے بیچ میں یہ ہے کہ اس نے جدید جنگی ڈرون پاکستان کے لیے جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں پر اسمبل بیسکلی کروائے گا. اب ٹرکی اپنے اسٹیلتھ اینڈ لانگ رینج جو کہ جدید ڈرون طیارے ہیں ناظرین وہ وہاں پر اسمبلڈ ہوں گے. اور عالمی خبر رساں یہ بلومبرگ کے مطابق میں آپ کو نیوز دے رہی ہوں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کی ٹرکی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کی جو ہے وہ تیاری کر لی، مکمل کر لی.
پھر ناظرین آپ کو میں یہاں کی امریکہ کی ایک اور نیوز دوں کہ جو کہ قانونی ہے، اور لوگ بڑے اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں کیونکہ سب کے مسئلے مسائل پھنسے ہوئے، اور آج کل جو ہے وہ یہ لوگ بہت چیکنگ کر رہے ہیں، اور زیادہ تر تارکین وطن کو جن کے جو کہ غیر قانونی ہیں اور دوسری مسئلے مسائل میں غیر قانونی کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک نیشنل گارڈ کا واقعہ پیش آیا ہے جو کہ افغانستان کے ایک باشندے نے مارا ہے، اور اس وجہ سے دوبارہ چیکنگ ہو رہی ہے، تو اس لیے انہوں نے قانون کو بڑا سخت کر دیا، اور اس کے جو ہے آرڈر ٹرمپ نے بھیجے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو گرین کارڈ کے سلسلے میں بتا رہی ہوں نیوز کہ جو 5 دسمبر ابھی یہ جو کہ 2-3 دن پہلے ہی گزرا ہے، 2025 کی بات کر رہی ہے، USCIS کے مطابق میں آپ کو نیوز دے رہی ہیں کہ جو ڈائریکٹر اس کے ہیں جوزف ایڈلیو، انہوں نے ناظرین ایک ریسنٹلی انٹرویو دیا ہے، جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پچھلے 5 سال کے جتنے بھی گرین کارڈ ہیں، جنہوں نے گرین کارڈ حاصل کیے ہوئے ہیں، ان کے سلسلے میں ہم اس کی جو ہے وہ دوبارہ چیکنگ کریں گے۔ اب اس میں انہوں نے 19 ملکوں کا اس وقت ذکر نہیں کیا اس انٹرویو میں، کہ کسی بھی ملک کا ہو کہ اسپیشلی فلانی کنٹری کا آپ چیک کریں گے، یہ اس کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ خالی اس کے ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ ہم ان کی چیکنگ دوبارہ کریں گے، اور انہوں نے کسی بھی ملک کا خاص ذکر نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ 5 سال کے جو کہ لاسٹ ایشو ہوئے گرین کارڈ ہیں، اس لیے اس کو ہم دوبارہ چیک کریں گے۔ اب ظاہر ہے کہ اس چیکنگ میں ناظرین وہ جو ہے اس کی یہ بھی پاسبل ہے کہ بیک گراؤنڈ چیک کریں یا پھر دوبارہ انٹرویو لیں۔ تو یہ آپ کو میں نے نیوز دی ہے کہ اس کے مطابق جو اپنے انٹرویو کی بھی تیاری آپ لوگ کر لیں جب آپ کے ٹرن آئے، جن کے پاس گرین کارڈ ہے جو کہ انہوں نے پچھلے 5 سال کے لیے ہوئے، ان کے خالی انٹرویو اور بیک گراؤنڈ چیک ہو سکتی ہے، اور وہ کریں گے، انہوں نے یہ کہا ہے۔ جس کے بعد ناظرین اب ہم آ جا رہے ہیں ڈومیسٹک نیوز کی طرف۔ تو ڈومیسٹک نیوز میں ناظرین جو کہ 7 دسمبر کو پتہ ہی ہے کہ آپ کو بہت بڑا جلسہ پی ٹی آئی نے کیا ہے پشاور میں۔ تو آج پی ٹی آئی کے جو اس میں بیسیکلی تو جو کہ پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی، جو کہ خیر کرنی نہیں چاہیے ایک آرمی والے بندے کو، اور جس میں سارا ٹاپک عمران خان صاحب تھے۔ ان کا کام نہیں بنتا، بیسیکلی نہیں بنتا، اور اس کا انکاؤنٹر اٹیک جو ہے وہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جلسے میں جو ہے اس کو جواب ملا ہے، اور تقریباً وہاں پر یہ کہا جا رہا کہ اتنی دنیا تھی کہ 85,000 جو تھے لوگ، اس سے بھی زیادہ میں بھی اس میں پاسبل ہوں، جو کہ آگے چل کر میں آپ کو اس کا بھی سین بھی دکھانے لگی ہوں، لیکن تھوڑی سی پہلے بات کر لیں کہ جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، اس کا جواب سہیل آفریدی صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ناظرین اپنے پشاور جلسے میں دیا، لیکن جو کہ ڈی جی نے تقریر ہی کافی اس کی گرم تھی، اور وہ بڑی عجیب عجیب سی باتیں کر رہے تھے کہ جو ہونی نہیں چاہیے، کہ یونیفارم پہن کر اور پالیٹکس کے سلسلے میں، اور وہ بھی اس سلسلے میں جو کہ پاکستان کا بڑا جو کہ اب یوں کہیں کہ ہاٹ ہارٹڈ ان کا لیڈر ہے ناظرین عمران خان صاحب، اس سلسلے میں باتیں کی۔ پھر سہیل آفریدی صاحب کو بھی کتا کہا، اور یہ ود یونیفارم، سب سے افسوس کی بات ہے کہ ود یونیفارم، اور وہ پوری دنیا میں کیا امیج کیا، نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں کرنا بھی نہیں ان کو چاہیے تھا، لیکن جو انہوں نے کیا۔ پھر اس سلسلے میں انہوں نے بیسیکلی آپ دیکھیں تو اس نے آ کے خود اپنی ذات سے پرسنلی آپ سوچیں تو ڈی جی نے آ کے باتیں جو کی ہیں وہ ان کے پیچھے ہاتھ کسی اور کا ہے۔ ان کو حکم ہے جنرل عاصم منیر کا، اور جنرل عاصم منیر نے جو اپنی مکھ مکئی کی ہے 5 سال کی نوٹیفیکیشن کے لیے ناظرین، وہ ہے نواز شریف اور مریم صفدر، جو کہ یہ سارے ملے ہوئے ہیں، اور ان کے تحت جو کہ ان لوگوں کے آپس میں جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک کا جو ان لوگوں کا سلسلہ ہوا ہے، اس صورتحال میں اس نے جنرل عاصم منیر نے اس کو آگے لگایا، اور اس نے آ کے باتیں کی ہیں۔ ادروائز اس کو خاص کیا پرابلم پڑی ہوئی ہے ڈی جی کو کہ وہ آ کر ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہ وہ آ کر اس طرح کی باتیں کریں۔ اب اس سلسلے میں بہت زیادہ اس کا ریئیکشن جو ہے وہ سوشل میڈیا میں دیکھا جا رہا ہے، پوری دنیا میں بلکہ دیکھا جا رہا ہے، جو کہ نہ بھولنے والا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے بارے میں اس طرح انہوں نے
بڑی ہی غلط بات ہے کہ تم کون ہو، تم کون ہو، بتائیں آپ کو نہیں پتا وہ کون ہے؟ ساری دنیا کو پتا ہے وہ کون ہے۔ وہ پاکستان کا ایکس وزیر اعظم رہ چکا ہوا ہے، اور اب خیر اس کی ڈیٹیل میں کیا جانا، اب ساری دنیا کو بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب کون ہے۔ ہاں آپ کے بارے میں ضرور نہیں کسی کو پتا، اب پتا چل گیا کہ آپ کون ہیں۔ تو ناظرین اس کے بعد یا پہلے ایک تھوڑا سا سین دیکھیے کلپ، اور پھر اس کے بعد میں مزید بات کرتی ہوں آپ سے۔ تو ناظرین آپ نے ابھی یہ سین دیکھا ہے کہ کس قدر دنیا جو تھی وہ وہاں پر آئی تھی ایک کال پر، اور سہیل آفریدی صاحب اور باقیوں نے بھی خطاب اس میں کیا ہے، اور جو تھے لوگوں کے نعرے بھی، اور کتنی عوام تھی، اور ساری جو تھی وہ عمران خان صاحب کے لیے کس طرح آئی ہوئی ہے، بیسیکلی تو عمران خان صاحب کے لیے آئی ہے، اور وہاں پر ڈی چوک کے نعرے بھی عوام لگا رہی ہے ناظرین، یعنی کہ وہ ڈی چوک جانا چاہتے ہیں۔ اب جلسے میں پوچھا گیا کہ اگر گورنر راج لگتا ہے تو پھر جو ہے وہ کہاں جاؤ گے؟ تو عوام کہہ رہے ہیں کہ ڈی چونک، اور پھر 4 مرتبہ ناظرین یہ پوچھا گیا، شاہد خٹک نے پوچھا کہ کہاں جاؤ گے، تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ڈی چونک، ڈی چونک، 4 دفعہ یہی پوچھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم گورنر ہاؤس جائیں گے، نہ گورنر رہے گا نہ گورنر ہاؤس رہے گا۔ پھر اقبال آفریدی صاحب نے بھی بہت اچھا کہا کہ پاکستان بنے ہوئے اس وقت 76 ایئرس ہو چکے ہیں، لیکن بلوچستان میں کس کی حکومت ہے؟ یہ تو ہماری صرف 15 سال سے یہاں پر حکومت ہے، اور بلوچستان میں آپ دیکھیں کہ نہ وہاں پر کوئی مسجدیں محفوظ ہیں دہشت گردی کی وجہ سے، نہ اسکول محفوظ ہیں، تو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کی گورننس اچھی نہیں ہے۔ ہاں وہاں پر صرف معدنیات کے ٹرک ہیں، اور عوام کی طرف سے ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ بہت زبردست اس پر بھی ریئیکشن آیا اس سوال اور اس جواب پر۔ تو ناظرین عوام جو تھی وہ اپنی بہت زیادہ اس پر خوشی کا اظہار کر رہی تھی، وہ بتا رہی تھی کہ ہماری گورننس کیسی ہے اور آپ کی کیسی ہے، کہ وہاں معدنیات کے ٹرک ہیں۔ اس کے بعد ناظرین محمود چکزئی نے بھی پشاور میں اپنی پشتو زبان میں خطاب کیا کہ گورنر کے سلسلے میں کہ اگر گورنر آج آ جاتا ہے تو پھر ہر چوک پر جو ہے ناظرین وہ ڈی چوک ہوگا۔ تو ناظرین یہ صورتحال وہاں پر تھی، اور اس سے اندازہ کر لے کہ اگر پاکستان کے آرمی کے پاس جو کہ جنرل عاصم منی ہیں یا چند جنرل جو ہیں وہ انہوں نے گڑبڑ کی ہوئی ہے، اگر وہ 6-7 لاکھ فوج پر رکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ پاکستان کی فوج ہے ناظرین، تو پشاور کی جو ہے وہ تو 4.5 کروڑ عوام ہے، اور سارے اس وقت تیار ہیں، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپس میں لڑیں، ہونا نہیں چاہیے۔ فوج سب کے لیے ہوتی ہے، اور سب پورے ملک کے، خالی بیرونی اندرونی ان کو بھی تحفظات دینے چاہیے، اور ساری قوم ایک جیسی ہے یہ ان کو سمجھنا چاہیے۔ اور خام خواہ کا اپنی پوری دنیا میں جو ہے وہ مذاق بنوا رہی ہے پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی عوام پہ ہی ظلم کر کے۔ پھر اس کے بعد ناظرین سہیل آفریدی نے کہا کہ یہاں تو ہماری 3 مرتبہ کی حکومت آئی، یعنی کہ بہت اچھی ہے، اس لیے عوام نے ہمیں بار بار الیکٹ کیا ہے، اور گورننس ہے تو ہم آئے ہیں۔ اور باقی اب پنجاب کی صورتحال یا باقی صوبوں کی صورتحال دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ وہاں پر 5300 ارب ڈالر کی کرپشن ہوئی ہے۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی ویلاگ میں بتایا تھا کہ 100 ارب ڈالر کی وہاں پر ناظرین کرپشن ہوئی ہے۔ تو یہ ان کی گورننس ہے، اس لیے گورننس اور کرپشن کی یہ حالت ہے، یہ آئی ایم ایف نے بتایا، اور یہ آئی ایم ایف کی جو ہے وہ اس وقت چارج شیٹ ہے ناظرین۔ تو یہ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ جو ان کو گورننس کا تانا دے رہے تھے کہ وہاں پر ڈی جی آئی ایس پی آر، تو ان کی تو اپنی 100 ارب ڈالر کی، ارب کی ناظرین پاکستان روپیز کی یہ کرپشن وہاں پر ہوئی، اور کس نے کی ہے؟ حکومتی لوگوں نے کی ہے نا، کوئی غریب آدمی جو جا کے پیسے نہیں نکلوا کے اپنے اکاؤنٹوں میں لے گیا۔ تو پھر ناظرین اس کے بعد ایک اور نیوز ہے کہ جو آپ کو بتایا ہی گیا تھا کہ ایک محمد آصف جسٹس صاحب ہیں، ان کے بیٹے نے ماشاءاللہ 16 سال کی عمر میں 2 قتل کر ڈالے ہیں، تو آگے اگلی زندگی میں وہ پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے، وہ شاید زرداری کو بھی پیچھے ہی چھوڑ جائیں گے۔
تو ناظرین اب ان کا جو دوہرا قتل ہے ان کے جسٹس کے بیٹے کا، یہ ایکچولی ناظرین اس سلسلے میں ان کو صرف 2 دن جیل میں رکھا گیا جا کے، وہاں پر اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا، اور وہ وہاں جیل بھی کیا تھی ناظرین، وہاں پر ان کو پتہ جو کہ انفارمیشن ملی تھی وہ اس کے مطابق ان کو میک ڈونلڈ مہیا تھے، ان کو انٹرنیٹ تھا، ان کے پاس موبائل ٹیلی فون تھا، ہر قسم کی فیسلٹیز تھی ناظرین۔ تو وہ جیل تو نہ ہوئی، کیسی خام خواہ کا وہ تھا، اور اس کی چیف جسٹس شاہدہ کنڈی نے باعزت طور پر بری کر کے ان کو گھر بھجوا دیا۔ کتنی اچھی ہے نا یہ جسٹس صاحبہ نا، وہ بھی باعزت طور پر نا۔ تو ناظرین یہ وہاں پر قانون کی حالت، اور جو کہ یہ لینڈ کروزر چلا رہے تھے وہ تھی AYE379، یہ اس کے جو کہ نمبر لگا ہوا تھا، یہ ویسے کسی ٹیوٹا گاڑی کا تھا، اور اسلام آباد کے ایک SSP نے ان کے گھر والوں کے ساتھ کہتے صلح کروائی ہے، اب صلح کروائی ہے یا ان کو دباؤ میں لائے ہیں، اب یہ تو حالات اور بھی آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی۔ اور نان کسٹم گاڑی تھی V8 لینڈ کروزر، جس کا یہ آپ کو یہ اس کے اوپر نمبر لگا تھا، لیکن یہ بیسیکلی ہے کسی ٹیوٹا گاڑی کا نمبر ناظرین، یعنی کہ یہ سارے غلط کام ہوئے تھے، اور گھر والے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں تو اس طرح ہوتے ہیں، ادروائز کیا ان کو اپنے بچے کی خبر نہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کون سی گاڑی لے رہا ہے اور کس طرح جا رہا ہے، سب خبریں ہوتی ہیں ناظرین۔ یہ ہوتا ہے حرام کی کمائی کا فرق۔ اب لڑکے کے پاس ناظرین دیکھیں ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں تھا، اور اس کی ایج بھی 16 ایئرس تھی صرف، اور اس 16 ایئرس میں ماشاءاللہ 2 قتل کر بیٹھا ہے۔ قتل ہی ہے نا، جن کو گاڑی کے نیچے دی ان کی جانیں وہ قبروں میں پڑ گئی بیچاری ہیں، اور یہ آرام سے گھر میں آ کر بیٹھے ہوں گے اور آرام سے کھا پی رہے ہوں گے، لوگ کریں گے آ کے بچ گیا بیٹا، بہت اچھا ہوا، یہ تو آپ نے بچا لیا، وہ بھی آپ کی اس سیٹ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنے دل میں تو سوچیں آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ پھر اللہ کو تو بعد میں دیکھیں گے نا، یہ لوگ پتہ نہیں دیکھیں گے کبھی نہیں دیکھیں گے، اور دوسروں کو ناظرین پھر یہ لوگ اس طرح کے لوگ کیا انصاف دیں گے جو اپنے گھر میں ہی نہیں انصاف کر سکتے۔ آج بیٹے نے 2 قتل کیے، اب کل دیکھیں آگے سے کیا کرتا ہے، گھر والے بھی بچ کے رہے، اس کا ہاتھ تو کھل گیا ویسے۔ تو ناظرین ادھر سے پھر جو کہ شہزاد صاحب ہیں، احمد شہزاد صاحب، عادل راجہ کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے، اور ان کی واپسی کا خواب پاکستان دیکھ رہے ہیں۔ محسن نقوی کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم پکڑ کے لائیں گے تو کیا کریں گے؟ آپ سارے حجی نمازی ہیں اور یہی گناہ گار ہیں، تھوڑا سا ملک میں کچھ تو قانون رکھے، کوئی تو آئین رکھیں، کچھ تو پاکستان کی ریپوٹیشن جو ہے وہ دنیا میں کہیں رہنے دیں۔ جب ہم سے باہر کو پوچھتے آپ کی پیچھے سے ہوم کنٹری کون سی ہے، تو اتنی شرم کے مارے اب تو بتایا نہیں جاتا۔ عمران خان صاحب کے ٹائم میں تو بڑے فخر سے کہتے تھے، لیکن اب یقین کیجیے نام نہیں لیا جاتا کہ پیچھے سے ہوم کنٹری کون سی ہے، کون سے کہاں باپ دادا کہاں رہے تھے۔ تو ناظرین میرا چینل G7RYK، اس کو ہو سکے تو سبسکرائب کیجیے گا، اور آپ اگر اس کو ٹک ٹاک پر دیکھا تو ضرور فالو کیجیے گا، اور یوٹیوب پر سبسکرائب کیجیے گا۔ پہلے سے تو بہتر آپ لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی کر لیں، تکلیف کو گوارا کر لیجیے۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ، خدا حافظ۔